السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ سب سے پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گرفتاری شروع اور معاملات جو ہیں وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ شیر افضل مروت کی گرفتاری کنفرم، دیگر گرفتاریوں کا خدشہ۔ جلسے کے بجائے علی امین گنڈا پور خود خبر بن گئے۔ صحافیوں اور خواتین کے خلاف نازیبا الفاظ اور اسٹیبلشمنٹ پر کڑی تنقید۔ کیا وزیر اعلیٰ نے اپنی پارٹی کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے؟ بات کریں گے ایک نہایت ہی باخبر شخصیت جناب فیصل واڈا صاحب سے۔ حکومت اور اتحادی سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ وزیر اعظم کے عشائیے پر اہم ترین گفتگو۔ کیا وہ قانون سازی ہونے جا رہی ہے جس کے بارے میں ہفتوں سے چہمگوئیاں ہو رہی تھیں؟ اور چیف جسٹس نے بالآخر ایکسٹینشن کی افواہوں کا گلا گھونٹ دیا یا ابھی کچھ کہانی باقی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہی پولیس نے یہ کہا ہے کہ جو این او سی دیا گیا تھا جلسے کے لیے، اس کی خلاف ورزی کی بنیاد پر جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کی بھی گرفتاریاں۔ اس سے کلیئرلی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے اسکلیٹ کر رہے ہیں۔ حکومت نے جو ہے وہ اب سختی شروع کر دی ہے۔ اس پہ کیا رد عمل ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، کیا ری ایکشن آئے گا، دیٹ ریمینز ٹو بی سین۔ لیکن اس سے ایک بات تو بالکل واضح ہوتی جا رہی ہے کہ معاملات جو ہیں، جو پاکستان کی سیاست ہے، اس میں مزید سٹریس اور ٹینشن آنے جا رہی ہے۔ یہ ایک دن جلسے کو گزرا ہے اور یہ وہ جلسہ ہے جس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے، میں تو شاید یہ کہہ رہا ہوں کہ perhaps he went too far، انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی جس کا لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ خاص طور پر سب سے پہلے جب انہوں نے جو ہے وہ پنجاب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اور مریم نواز شریف کے حوالے سے کیا کہا، ذرا سنیے۔ میں آ رہا ہوں، اگر مینار پاکستان میں اجازت ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے پٹھانوں کا اصول ہے، ہم ڈھول بھی لے کے آتے ہیں، بارات بھی لے کے آتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بہت صحافیوں کے اوپر بھی بہت ہی نازیبا قسم کے الفاظ استعمال کرے۔ سنیے ذرا۔ ہمارا کچھ بکاؤ میڈیا اور صحافی بکاؤ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ سے سوال نہیں کرتے کیونکہ اپنا قلم وہ بیچ چکے ہیں۔ یہ کچھ بکاؤ اور یہ کچھ دوسری جو بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو صحافت کر رہی ہے، میں نے نوٹ بھی کھا میرا موڈ بنے، میں نے نوٹ بھی کھا میرا موڈ بنے۔ ویری انفارچونیٹ جو انہوں نے الفاظ کا چناؤ کیا، اس کے اوپر ظاہر بات ہے رد عمل آنا تھا، حکومت سے بھی رد عمل آیا اور میڈیا کی آرگنائزیشن سے بھی جو ہے وہ ری ایکشن آیا ہے۔ رانا صلاح اللہ صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا، ذرا سنیے۔ اور اس کے بعد ناظرین جو انہوں نے میڈیا کے حوالے سے الفاظ استعمال کیے، اس کے اوپر بھی ری ایکشن آیا ہے۔ آج پارلیمنٹ سے جو پریس گیلری ہے اس پہ صحافیوں نے جو ہے وہ احتجاجاً واک آؤٹ کیا، بعد میں آ کے عمر ایوب صاحب کو اور بیرسٹر گوہر کو ان سے معافی مانگنی پڑی۔ اس کے علاوہ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی اس پہ رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اپنی سیاسی ناکامیوں کا ذمہ دار میڈیا کو ٹھہرانا پی ٹی آئی کی تربیت کا حصہ ہے۔ لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری صاحب نے بھی اس حوالے سے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا معافی مانگے ورنہ ان کی میڈیا کوریج کا بائیکاٹ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور دیگر جو آرگنائزیشنز ہیں میڈیا کی، انہوں نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ رد عمل دیا۔ اب ناظرین، معاملات بڑی تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ قانون سازی جو ہے، جس کی بڑے عرصے سے بات ہو رہی تھی، وہ بھی اب کچھ ڈیسائسو جو ایک سٹیج ہے اس پہ آ رہی ہے۔ آج ایک عشائیہ ہو رہا ہے جس کو وزیر اعظم ہوسٹ کر رہے ہیں، تمام جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں وہ وہاں پہ شامل ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ہفتے میں کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ یہ بہت ہی نیوزی ڈے ہے آج کا، اور اس حوالے سے آج ہمارے پاس وہ مہمان موجود ہیں جو نارملی تو نیوز میں سب سے آگے ہوتے ہیں اور بہت کچھ جو وہ کہتے ہیں وہ بعد میں سچ بھی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور آج کے دن تو خاص طور پہ میرے خیال میں از دا نیوز میکر آف دا ڈے فیصل واڈا صاحب ہمیں جوائن کریں۔ فیصل صاحب السلام علیکم۔ آپ میڈیا سے تھوڑے دن کے لیے غائب ہوتے ہیں، پھر ایک دم واپس آتے ہیں اور تھلسلی مچ جاتی ہے۔
تو آج وہ اٹس ون آف دوز ڈیز. ابھی آج آپ سے ہم نے بڑا کچھ پوچھنا ہے, آپ مختلف شوز پہ بھی گئے تھے, لیکن پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ایک دم جو یہ اریسٹ شروع ہو گئے ہیں, مروت صاحب کا اریسٹ ہوا, دیگر اریسٹ ہو رہے ہیں, پولیس کہہ رہی ہے کہ تقریباً 28 لوگوں کو نامنیٹ کیا ہوا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو این او سی دیا تھا اس کی خلاف ورزی ہوئی, اور اب کیونکہ نیا لا بھی پاس ہو گیا تو اس کے تحت جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاورز بھی آ گئی ہیں. یہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ میس اریسٹ ہوں گے اور سارے دھرے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا فواز صاحب. دیکھیں فواز صاحب, ایک تو یہ کہ میں ٹریول پہ تھا تو تھوڑا دن میڈیا سے دور رہا. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں جو کل گنڈا پور نے جو اسپیچ کی ہے, سب سے پہلی الارمنگ چیز یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کی زندگی کی رسپانسبلٹی گنڈا پور کے سر ہے, کیونکہ اس نے کہا میں قسم کھائی ہے کہ میں 2 ہفتے میں چھڑا لوں گا جیل بریک کر کے. زندگی خطرے میں کیسے؟ ہاؤ؟ دیکھیں سر, اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ یہاں دھاوا بولے گا 500 آدمی, تو ہاؤ کین یو گیو می این ایشورنس کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا, آپ کو کچھ نہیں ہوگا, ان کو کچھ نہیں ہوگا, یہ ایشورنس شیشے ٹوٹیں گے, یہ بھی ایشورنس نہیں آپ مجھے دے سکتے, تو میں تو بندہ ہوں. ٹھیک ہے, یہی ایگزیکٹلی جب عمران خان صاحب نے مرڈر کو بچانے کے لیے, چھپانے کے لیے ارشد شریف کے مرڈر کو مراد سعید کے لیے لیڈر کہا تھا, تو اسی رات میں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ مراد سعید کی زندگی ذمہ داری عمران خان صاحب کی ہوگی. سو یو ہیو ٹو بی کلیئر اپنی پالیٹکس کے اندر. ٹھیک ہے, میں لیکن آپ کو روکوں گا, میں اس پہ آتا ہوں بیکاز ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. پہلے صرف مجھے یہ بتائیں کہ تو ایک دم جو اریسٹ شروع ہو گئے ہیں, ڈز دس سرپرائز یو؟ نو, اٹ واز ایکسپیکٹڈ. اور یہ آپ کے خیال میں اب یہ ساروں کو پکڑ لیں گے اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا, کوئی پلان ہے کچھ؟ دیکھیں آپ وائلیشن کریں, آپ گندی زبان استعمال کریں, آپ تھریٹ کریں, آپ سی ایم ہو کے اٹیک بریک کرنے کی بات کریں, آپ خواتین کا لحاظ نہ کریں, میڈیا اینکر پرسنالٹیز یا میڈیا سے ریلیٹڈ لوگوں کو آپ 9 مئی کو سٹیمپ کرتے جا رہے ہیں کہ ہم ہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کلیئرٹی ہو گئی ہے. اور جیسے ہی آپ ذرا سی نیگوشیٹ کرنے کی پوزیشن میں آتی ہے, گورنمنٹ بات کرتی ہے کہ آپ جمہوری پارٹی ہیں, آپ لوگوں کا پریشر ہوتا ہے جمہوری پارٹی ہے, ان کو ساتھ لے کے چلیں, یہ ایک کیوس, جلاؤ گھراؤ, مار دھاڑ, گالم گلوچ کی طرف چلے جاتے ہیں. انہوں نے پولرائز کر دیا نظام کو. ہمارے پاس انفارچونیٹلی کوئی پاکستان میں ایسا لیڈر نہیں ہے جو ہمیں انوائرمنٹ دے سکے. ٹھیک ہے, ایکچولی لیڈر کا کام ہوتا ہے انوائرمنٹ دینا, ماحول دینا. دبئی کا شیخ محمد نے ماحول دیا. ٹھیک ہے, تو یہ مزید سختی آ گئی ہے. دیکھیں میں تو کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ آئی ڈونٹ سی دس پارٹی گوئنگ اینی ویئر. اب تو جو تھا وہ بھی تتر بتر ہو جائے گا. دیکھیں اس میں اب دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ سختی ہونی چاہیے بھی, اب ہونی چاہیے. دیکھیں اب آپ غنڈہ گردی پر آ گئے. دیکھیں اگر آپ کی پاپولیرٹی ہے, آپ نے کون سا کام چھوڑ دیا. دیکھیں آپ نے ارشد شریف کو مروا دیا, آپ نے اپنے اوپر فائرنگ کروا دی, آپ نے ملک کو داؤ پہ لگا دیا, آپ نے IMF کو لیٹر لکھ دیا, آپ نے گالم گلوچ کی شادی کر دیا, آپ نے الیکشنز کو رگ کہا. ہوں گے رگ, میں نہیں کہہ رہا, لیکن آپ چھولے ہی کھا سکتے ہیں نا, ان کے اندر چپس کھا سکتے ہیں. یہ بتائیں فیض صاحب, ابھی آج میں اب سن رہا تھا, ابھی آپ نے ایک 2 اور بھی شوز کیے ہیں, اس میں یہ ارشد شریف صاحب کا جو آپ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں, تو آپ کس نے مروایا اس کو؟ یو شور؟ دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں کنسسٹنٹ 2.5-3 سال سے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور میں جب DGIS فیض حمید صاحب تھے تو میں نے ان کو ٹیک آن کیا تھا جب وہ DGIS آئے تھے, اور وہ سب سے تگڑے DGIS. DGIS ویسے ہی بہت تگڑا ہوتا ہے, پاورفل ہوتا ہے, لیکن یہ گٹھ جوڑ یا اتنا بڑا مانسٹر کیوں بن گیا فیض حمید صاحب؟ وہ اس لیے بن گیا کہ پرائم منسٹر وہ یوں ہینڈ گلوز تھے. ٹھیک ہے, دے ور ون. دوسرا یہ کہ میری اندر کوئی کنوکشن تو اپنی جگہ کے اوپر ہے, اور میں ہمیشہ سے کہتا تھا اس کا خون کہیں نہیں جائے گا, آپ دیکھیں گے 2.5 سال لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے, کچھ نہیں ہوتا. مجھے بہت اللہ سے ہوئی تھی, دوست بھی تھا میرا. تو ایک مراد کا غائب ہو جانا, پھر مراد کا کنزیکٹو میں ٹویٹس کر رہا ہوں کہ وہ نہیں باہر آئے گا, کیونکہ مراد طوطے کی وہ جان ہے جو پکڑا گیا تو یہ دونوں پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جائیں گے, فیض بھی اور خان صاحب بھی. کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی خان صاحب نے اس کو پردہ ڈالا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میری انالیسز, میری انفارمیشن جتنے سال میں رہا, خان صاحب کو یہ تو پتا تھا 500% کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے پاکستان میں. میں سمجھتا ہوں ان کو شاید ہی نہیں پتا تھا کہ یہ قتل ہونے والا ہے, کیونکہ ان 4 کی کور کمیٹی کا حصہ میں بھی تھا. لیکن ان کو کیسے پتا تھا آپ کے خیال میں کچھ ہونے میں نے تو آج اپنی بات کو انڈورس کر کے آڈیو پروف دے دیے اس کو, جس میں انہوں نے کہا کہ جی سنڈے کا نام انہوں نے لیا, سنڈے کا لیا یا اینڈ آف دا منتھ کا سنڈے اتفاقاً 23 اکتوبر 2022 ہے جس دن ارشد شریف کا مرڈر ہوتا ہے. بٹ وہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے نا, کوئی بھی کوئنسیڈنس. آپ تو میں تو کہہ رہا ہوں فورینسک کریں, میں تو کہہ رہا ہوں انویسٹیگیشن کریں. میری بدولت اگر آپ کو اس کی جگہ یہ قاتل مل جاتا ہے تو آپ کو تو قاتل ڈھونڈنے سے مطلب ہے نا. ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے کہتے ہیں میں 100% رانگ ہوں, لیکن عمران خان صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ ارشد شریف کے ساتھ my assumption because بعد میں تو پتا تھا ان کو, 500% کو پتا تھا. کیا آپ کو کیا سمجھ آئی کہ کیا ہوا؟ کیا دیکھیں
مجھے فواد صاحب آپ یہ بتائیں نا یہ کیوس یہ فیاسکو کا ریزن کیا تھا؟ کیا ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب اور ڈی جی سی فیصل نصیر صاحب ان دونوں نے چیف بننا تھا، یہ چیف کے رن میں تھے، یہ نہیں بن سکتے تھے، انہوں نے بننا ہی نہیں تھا، تو ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ایک ہی کا تھا، فیض کا، ٹھیک ہے. پہلے اس نے کیا اس کا فائدہ کیا تھا؟ پہلے انہوں نے کرایا دھرنا، پروٹیسٹ کرایا، وہ فلاپ ہو گئے. پھر انہوں نے ارشد شریف کا قتل ہو گیا، اس میں آگ نہیں لگی پاکستان میں، اس کے خون سے آگ بجھی ہے. لیکن فیصل وہ آپ کیا ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر سنتے ہیں، پھر یہ فلاپ ہو گیا تو انہوں نے فائرنگ کروا دی عمران خان کے اوپر. عمران خان کو فائرنگ میں کچھ ہو جاتا تو ماشاء اللہ ہو جاتا. بینیفیشری کون تھے؟ فیض حمید. تو جب یہ سب کچھ فیض حمید اتنی ڈائریکٹ چیز، یہ کس لیے کر رہے تھے ہم سارا کام؟ کیا پاکستان کی تقدیر بدل رہے تھے؟ ووٹ لینے کے لیے کر رہے تھے، جمہوریت کی آزادی کے لیے کر رہے تھے، میڈیا کی آزادی کے لیے کر رہے تھے، آئین و قانون کے لیے کر رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے کہ چیف جنرل عاصم منیر صاحب چیف نہ بنے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کے قتل کے پیچھے بھی فیض حمید صاحب ہیں، اور عمران خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا تھا، اس کے پیچھے بھی فیض حمید صاحب؟ میں خان صاحب کو یہ بول کے آیا تھا کہ جب یہ نہیں ہوگا تو آپ پہ گولی چلے گی، آپ کو مار دیں گے. میں بول کے آیا ہوں، میرا کانشیس بڑا کلیئر ہے. لیکن آپ نے کہا تھا کہ کون کرے گا یہ؟ میں نے کہا تھا. آپ نے فیض حمید صاحب کا نام لیا تھا. جب میں نے ان کو میسج بھیجا ناراضگی کے بعد، تو وہ میسج انہوں نے فیض حمید صاحب کا شیئر کیا، اور فیض حمید صاحب کے فون سے مجھے آیا وہ میسج. یعنی میں نے آپ کو میسج بھیجا، وہ میسج آپ نے ان کو بھیج دیا، انہوں نے فارورڈ کیا، انہوں نے آپ کو بھیجا. میں نے اس نے کہا تم نے کہا، میں نے کہا ہے. لیکن آپ کے پاس کوئی بیسس تو نہیں تھا نا یہ کہنے کا؟ مطلب ابھی آپ کے پاس کوئی، اگر آپ کو مثال کے طور پر کوئی کہے کہ جی آپ اس کو ثابت کریں کہ کس طریقے سے فیض حمید صاحب جو ہیں وہ انوالو تھے ارشد شریف کے قتل میں یا عمران خان صاحب کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ میں، یہ آپ کا تجزیہ ہو سکتا ہے. میں تو انڈیکیٹرز آپ کو دے سکتا تھا. میں نے اب آپ نے کل ٹرانسمیشن کے اندر مجھے سوال ہو گیا کہ عمران خان کے دل میں گھس گئے تھے جو آپ کو یہ سب کچھ پتا ہے، تو میں نے کہا یہ لو. تو مجھ سے کوئی مانگے گا تو میں کہوں یہ لو، یہ لے لو، پھر یہ لے لو. اب میں آپ کے فون اپنا آپ کے شو پہ بیٹھا ہوں، اس اسٹوڈیو میں یہ بٹن دباؤں گا تو ایک کیفیت میں رہنے والا ہمٹی ڈمٹی ہے، اس کو پاکستان میں شکل دکھانے قابل نہیں رکھوں گا. لیکن میں گھٹیا سیاست نہیں کرتا، امورل سیاست میں کرتا نہیں ہوں. آئی ڈونٹ اٹیک پرسنلی، کیونکہ مجھے ان کی ماں باپ بہن بیٹی بچے سب کا خیال ہے. بٹ فار می اٹ از اے 1 سیکنڈ جاب. آئی جسٹ ٹویٹ تو بیسیکلی یہ جو دو چیزیں آپ بات کر رہے ہیں، ارشد شریف صاحب کا قتل اور عمران خان صاحب کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے پیچھے فیض حمید صاحب تھے، اور اگر کوئی مانگے تو آپ کے پاس پروف بھی ہے، یہ صرف آپ کا اندازہ نہیں. دیکھیں آئی کانٹ پرووائڈ یو 100% پروف. میں آپ کمرے تک تو لے جاؤں گا. اب یہ جو میں نے آج دی ہے آڈیو، آئی تھنک اٹس بلیک اینڈ وائٹ. آپ فرینزک کرا لیں پوری دنیا کے اندر. اف آئی ایم رانگ پٹ می بہائنڈ دا بارز. میں اگر غلط شواہد دے رہا ہوں جیل میں ڈالیں، مجھے ثابت تو کریں نا میں غلط ہوں. جب میں کہہ رہا ہوں میں ارشد شریف کے جب وہ اس ملک سے گیا ہے اس کے میسیج ہے میرے پاس، کریں میرا فرینزک، مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے. اس میں سے ان میسیجز سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس میسیجز کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس نے مجھے لکھی ہے، وہ لکھی ہے کہ اس نے مجھے، میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، میں آپ کو لیٹر بھی بھیج دیتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں. یہ بڑی آپ سر اس نے مجھے لکھا ہے قسم کی ایلیگیشن. دیکھیں سر میں ایلیگیشن نہیں کر رہا تھا سر، میری عادت نہیں الزام کرنے کی. دیکھیں سر اس نے مجھے کہا I didn't leave because of cases. First FIR against me was registered on May 19th. Then multiple FIR. But this network, how it was mobilized is a different story. جو اس نے مجھے دیا ہے تھریٹ الرٹ، وہ کے پی کے گورنمنٹ نے اس کو ایشو کیا، اور اس نے مجھے بھیجا ہے کہ اس تھریٹ الرٹ کے بعد میں نے سوچا میں نکل جاؤں. جب وہ دبئی میں تھا جس دن وہ نکل رہا تھا، اس دن میری فون بات ہوئے وٹنسز آپ کے میڈیا کے لوگ ہیں جو میرے لیے تو جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ دے آر ناٹ ایٹنگ آؤٹ آف می. ٹھیک ہے، وہ کس چیز کے وٹنس ہیں؟ کہ میری ارشد سے فون پہ بات ہوئی تھی. اچھا، اور انہوں نے کیا کہا؟ ارشد دبئی سے مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے فلانا آدمی کہہ نکل جاؤ. فلانا آدمی فیض کا پوائنٹ ہی تھا جو دبئی میں انڈر کور تھا، ستی ارسلان ستی، اف آئی ایم ناٹ رانگ. ٹھیک ہے، اس کو، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں ارسلان ستی کو پتا تھا کہ اس کا قتل ہونا تو میں سمجھوں گا نہیں، میں آپ کو کہوں گا نہیں، اس کو نیڈ ٹو نو بیسس بھی یہ بتایا گیا تھا اس کو یہاں سے نکال دو. ٹھیک ہے، بٹ آن دی ادر لائن ارشد شریف واز ٹاکنگ ٹو مراد سعید. اچھا، اس کو کیسے چھپا؟ مجھے بتائیں واٹ از دی ریزن مراد سعید از ہائیڈنگ فار دس لانگ؟ کہیں گلم تو دکھا دیتا. تو فیصل صاحب یہ جو ابھی ساری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے فیض حمید صاحب کی، کورٹ مارشل بھی ہو رہا ہے، انویسٹیگیشن بھی ہو، اس میں یہ چیزیں نکل آئیں گی 100%. یہ جو ارشد شریف کی اسیسینیشن میں انوالومنٹ ہے یہ بھی نکل آئے گی؟ دیکھیے چیف جسٹس ہیں انسٹیٹیوٹ کے فوج کے جنرل عاصم منیر صاحب. ٹھیک ہے سر، انہوں نے جو ایک اقدام کیا ہے، ایک انوائرمنٹ ہمیں دے دیا کہ ہم بریتھ کر سکیں. فوج میں ایک انرجی آ گئی ہے، گھٹن کا ماحول ختم ہو گیا، کچھ داغ دھبے دور ہو گئے جو کوئی انپریسیڈنٹڈ ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان نا انصافی کرے گا اپنے ادارے میں, اس کے بیچ کے لیے تو اس کا اپنا خاندان کا ہی بندہ کوئی آ جائے گا تو قربان کر دے گا. سو وی آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے, اور ان کی پیچھے ہسٹری چلتی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. بٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو یہاں چھوڑ دیں کہ ہم بات نہ کریں. کسی نے پہلے, جیسے میں پریس کانفرنس اس دن تھا تو وہ ایکسیڈنٹل آئیڈینٹی تھی, میں نے آ کے کہا کہ اس کا مرڈر کا فون نہیں ملے گا, اس کا یہ ہوا وہ, اس کے بعد تو کہانی چلے, اس کو بھی لوگ مجھے گالیاں دے رہے تھے. میرا تو کوئی لو لاس, میرا تو دوست ہے وہ. تو یہ جو اتنی بڑی جو ایک مسٹری بنی ہوئی ہے, کوئی نہیں کہتا کہ جی یہ کسی کو نہیں معلوم کہ جی اشرف شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ جو معمہ ہے اب یہ حل ہونے جا رہا ہے اور کچھ عرصے میں یہ بالکل ثابت ہو جائے گا جو آپ بات کر رہے ہیں. میری اس پہ کنوکشن سے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئی فیل کہ یہ فوج کے ٹرائل کے اندر نکل آئے گا. مطلب 44 سال ہمیں لگے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ بھٹو صاحب کی پھانسی غلط ہوئی تھی, وہ ہمیں پیدا ہوتا تھا پتہ تھی, لیکن پھر بھی 44 سال لگ گئے. سو اگر آپ اس روٹ پہ جائیں گے تو شاید 88 سال لگ جائیں, لیکن اگر اس روٹ پہ گئے اور جانا پڑے گا, نکل آئے گا جلدی. ہاں بالکل جائیں گے اور ہوگا. اور میری کنوکشن, میرا فیتھ لائن یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کو صرف اور صرف کورٹ مارشل نہیں ہوگا, سخت سزا ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے بغاوت کی, غداری کی, قتل و غارت کی سزا کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور جب ابھی آپ یہ ٹائم دیکھیں گے جب فیض حمید صاحب سب کچھ عمران خان صاحب پہ ڈالیں گے, عمران خان ان پہ ڈالیں گے, اور چیزیں باہر نکلنا شروع ہو گئی ہیں. یہ کہاں سے نکل رہی ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ کب تک ہو جائے گا, یہ کورٹ مارشل کتنا چلے گا اور کب تک سامنے آ جائے گا؟ دیکھیں, آئی کانٹ انٹرفیئر ان دیئر بزنس, لوگ اتنا ٹائم لیتے ہیں, بٹ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی 44 ایئرس فار شیور. اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کا کیا ہوگا؟ مطلب اللہ کی طرف سے مسئلت ہو تو ہو, قانونی اور دنیاوی طور پہ تو میں نہیں سمجھ رہا کہ وہ کہیں نکل سکتے. اور یہ تو میں پچھلے 1 سال سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں, میں نے عمران خان صاحب کے ساتھ سیاست سیکھی ہے, میرے وہ لیڈر تھے, میں نے ان کو بہت پیار کیا اور میں ان کو بچا رہا تھا. اور جب میں اٹھا ہوں میں نے کہا آپ پہ فائرنگ ہوگی, میں آپ کو روکنے کے لیے جو کر سکتا ہوں کروں گا, تو میں نے پریس کام کر لی. انہوں نے مجھے نکال دیا. تب عمران خان صاحب چاند پہ باتیں کر رہے تھے, پارٹی آسمان پہ تھی. فیر انف, جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ میں تو کسی کے ہاتھ جوڑ کے نہیں گیا کہ جی 9 مئی کا میں نے نہیں کیا, غلطی مجھے معاف کر دیں. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے عزت سے ہٹا کر دیا. میں نے کہا, مجھے لوگوں نے کہا آپ کا فیوچر نہیں, میں نے کہا تو اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کون عرض سے فرش پہ جائے گا, فرش سے عرض پہ جائے گا. سو آئی ایم ہیئر, ٹھیک ہے. میں تو آج بھی انڈیپینڈنٹ ہوں. دیر کوڈ بی ٹنز آف کوشچننگ اینڈ ریزننگ بیہائنڈ اٹ, بٹ اس میں بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں 1 لیتا ہوں تو 10 دیتا ہوں. تو اگر مجھے کچھ ملا ہے تو میں نے جمہوری لوگوں کو 10 دیا بھی ہوگا, بٹ آئی ڈونٹ کلیم. ٹھیک ہے ناظرین, ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ واڈا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کل کہ ان کو نہیں لگ رہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر کے پی زیادہ رہ سکیں گے, اب ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. وہ کیوں ایسا فیل کرتے ہیں, کیا وجہ کیا ہے, اور کیا واقعی میں اتنی بڑی بڑی چینجز آنے جا رہی ہیں؟ اس پہ میں ذرا واڈا صاحب سے بات کروں گا اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. گرفتاریاں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جاری ہیں. شعیب شاہین صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے, اور دیگر جو لیڈرز ہیں ان کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی زیر حراست لیا جائے گا. تو آبویسلی جو ہے معاملات جو ہیں بڑی تیزی سے ایسکلیٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ ان دا لارجر کانٹیکسٹ اس کا کیا مطلب ہے, ہماری سیاست کدھر جا رہی ہے؟ فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں. واڈا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کل کہا کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے ان کی اب شیلف لائف ختم ہو رہی ہے ایس سی ایم, کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ دیکھیں 3-4 ریزن. ایک تو یہ کہ ان کا کنیکشن نکلا ہے فیض حمید سے. کس ٹائپ کا کنیکشن؟ مطلب کے پی کے گورنمنٹ فیض حمید صاحب ان کے تھرو چلا رہے تھے. یہ فیاسکو جو کریٹ ہوتا تھا بار بار وہ ان کے تھرو چلتا تھا. کیسے چلا رہے تھے؟ فون. تو ان کی کیوں سنتے ہیں وہ؟ خان صاحب نے ان کو کہا ہوا تھا. ایبسلیوٹلی سر, خان صاحب نے کہا ہوا تھا کہ فیض حمید جو کہیں گے. خان صاحب کے لیے فیض حمید اور فیض حمید کے لیے خان صاحب 2 جسم 1 جان ہے, ٹھیک ہے, ایز سمپل ایز دیٹ. اگر عمران خان صاحب آج اقتدار میں آئیں گے تو یہ پہلا سویلین پوزیشن پہ آئے گا جو آج تک پاکستان میں نہیں تھا, اور اس پہ ہم کافی ڈسکشن پہلے کر چکے ہیں وین آئی واز ان دا پارٹی. نمبر 1. نمبر 2, اگر اس وقت آئے تھے تو وہ چیف آئے تھے, یہ پریزیڈنٹ فارم آف گورنمنٹ ان کو مل جاتی, بہت کچھ ہونا تھا, ٹھیک. سو یہ ایک دوسرے کی ہرس میں نے عمران خان صاحب کو جو لاسٹ 2 سال میں دیکھا وہ 13 سال میں نہیں دیکھا. وہ عمران خان صاحب کوئی اور تھا, وہ پیارا تھا, حسین تھا, مینٹلی بہت ساؤنڈ تھا, کلیئر تھا, فوج سے پیار کرتا تھا, ملک سے پیار کرتا تھا, پاور ہنگری نہیں تھا. یہ چیزیں کبھی نہیں تھیں ان میں. لیکن لاسٹ 2 سال میں it's all about I, me and myself, I know more, you don't know. کیوں ہے یہ آپ کے خیال میں؟ لوگ پاگل کر دیتے ہیں انسان کو, ٹھیک ہے. آپ کو میں کہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی اینکر نہیں پاکستان میں, یو ہیومن, ٹھیک ہے. آپ مینٹلی ایبزارب کرتے ہیں وہ چیزیں. ایک گنڈا پور کا دوسرا ایشو یہ ہے کہ گنڈا پور اپنی ویلنگ ڈیلنگ سے اندر, آپ کو پتہ ہے کے پی کے میں بہت آوازیں ہیں. نمبر 3 یہ کہ میں آپ سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے عہدے پہ تو اس کے اوپر جو ایک ریپ کیس کا ہے
چھوٹی کسی معصوم بچی کا، وہ پروب ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن سو رہی ہے، اس کے اندر ڈاکیومنٹس کے اندر ڈسکرپنسی ہے ان کی پراپرٹی کے اوپر، ہی کین بی ڈسکوالیفائڈ ایز ویل. ٹھیک ہے، تو یہ سب نظام کے اندر اتنے فلاز کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے. اور موسٹ امپورٹنٹلی گنڈا برو خود پتہ ہے کہ اس کا سی ایم شپ کے نمبر آ گیا دن کے، اس لیے اٹیک پہ کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہی میں نے کوئی وجوہات ساری بتائی ہیں اس اٹیک پہ. لیکن آپ مجھ سے بات کریں، میں آپ کیمرہ مین کو گالیاں دینا شروع کر دوں تو آپ مجھے کہیں گے فیصل اس نے تو میں کچھ کہا ہی نہیں، تم گالی کیوں دے رہے ہو؟ تم کافی پیو، بات کرو، اونچی آواز میں بات کرو، گالی کیوں دے رہے ہو؟ بٹ مجھے دل میں ایک چیز ہے، مجھے پتہ میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، یا پرسوں کیا ہونے والا ہے، یا 5 دن بعد سیاسی طور پہ مجھے ہٹایا جا رہا ہے، یا جو بھی ہے 10 دن بعد. ٹھیک ہے، تو میں اٹیک آؤں گا اور کہوں گا میں نے کیوں یہ تقریر کی تھی، تو اس لیے انہوں نے یہ کیا. کیسے ہٹائے جائیں گے؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا، الیکشن کمیشن میں ان کی پراپرٹی کے ڈاکومنٹ پڑے، بارڈر لائن کے اوپر ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن. ٹھیک ہے، وہ جو پیر پڑتا رہا ہے وہ بھی شاید پبلک ہو جائے، میں شاید کسی دن آپ کو وہ بھی آن ایئر کر دوں آپ کے شو کے اوپر. ٹھیک ہے، سو آئی ایم ورکنگ فار پاکستان، ناٹ ورکنگ فار اینی ون. یعنی ان کے بعد نمبرز تو کے ذریعے تو وہ فارغ نہیں ہو سکتے، تو یہی ہوگا کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی یا کوئی. یہ ایک بڑی عجیب سی ڈبیٹ ہے ہمارے ملک میں. وین وی وانٹ ٹو جنریٹ نمبرز فار اینی تھنگ وی ول جنریٹ. ابھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں آئینی ترمیم کی بات کریں، آئینی ترمیم میرا پروگیٹو ہے. آئین اور قانون کے ماتحت ہے فوج، آئین اور قانون کے تحت فیصلے کرنے کورٹس نے. آئین اور قانون کو بدلنا ہے میں نے، پارلیمنٹیرین نے، پارلیمنٹ نے. مجھے لگے گا اچھا تو میں پاکستان کے جو بہتر ہوگا وہ قانون حساب سے بدل دوں گا. مجھے نہیں اچھا لگے گا، میں اس 18 سال کی عمر ہے لائسنس کی گاڑی کی، مجھے اچھا لگے گا پاکستان کے لیے بہتر ہے اس کو 18.25 کر دو، وقت ضرورت میں 18.25 کر دوں گا. مجھے ضرورت پڑی 28، میں 28 کر. یو کانٹ اسٹاپ می، کین یو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. میں قانون سازی پہ آتا ہوں. مجھے بتائیں آپ گڈا پھر آپ کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ couple of weeks مے بی میکس. میکس، اس سے آگے نہیں جائے گا. اور ریپلیسمنٹ کیا ہوگی؟ کوئی اچھا اور معصوم بچہ آئے گا جیسے جو اندر خانے دن رات ادھر ادھر دائیں بائیں ہوگا تو پی ٹی آئی سے نا. میٹر سر پی ٹی آئی میں تو اچھا. ابھی ہم جب لیجسلیشن کریں گے تو ہمارے ہمدرد دوست پی ٹی آئی سے بھی ہوں گے. کچھ ہیں ایسے نام جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں جو ریپلیس ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ میں سر آپ کو اگلے جب یہ وقت قریب آئے گا ایگزیکٹ نام دے دوں گا. اچھا، ابھی اس لیول تک پہنچے نہیں. بٹ آپ کے خیال میں اس طرح کے لوگ ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے؟ سر ایسے آپ کو کہا نیشنل اسمبلی میں لگ رہے ہیں جو آج بھی اریسٹ نہیں ہو رہے. وہ کیوں نہیں اریسٹ ہو رہے؟ وجہ ہے نا اس کی، اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے ہیں، کوئی تو وجہ ہے نا. اسی طرح کے پی اسمبلی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں. سارے ایسے ہیں، یہ خود بھی ایسا ہے، یہ خود بھی لیٹتا ہے سر، لیٹا ہوتا ہے رات کو، رو رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے، چلا پیار کر رہا ہوتا ہے. اچھا بچہ ہے یہ، لیکن آپ بچہ پھنس گیا فیض حمید کے چکر میں. ٹھیک ہے، سو اب تو کوئی ہے نہیں جو دیکھیں. میں ابھی بھی آپ کو بتاؤں کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے نائٹ میئر اگر برات سے مل گیا. کیا ہوگا؟ اول تو مجھے بتائیں کیوں نہیں مل رہے وہ؟ There's a big question mark itself. کس نے اس کو ایسی جگہ پہ چھپایا ہے؟ کہاں چھپایا ہے؟ کون اس کے پیچھے؟ کیوں ہے پاکستان میں؟ سر مجھے پتا ہوتا تو میں تو آج لے کے آ جاتا تھا کہ ارشد شریف کا کیس سالو ہو. میرا تو انٹرسٹ یہ ہے. لیکن وہ تو ہوتا ہے جس میں 2 آدمی کی جان اٹکی ہوئی ہے، اور وہ آ گیا تو اس کی جان بھی اٹک جائے گی. وہ تو دونوں طرف پھنس گیا ہے، وہ سینڈوچ ہے. وہ ادھر بھی پھنسا ہوا ہے، ادھر بھی پھنسا ہوا ہے. اللہ میں رحم کرے. یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، یہ 2/3 نمبرز پورے ہو جائیں گے گورنمنٹ کے؟ بات تو دیکھیں میں آپ کو بڑا کیٹیگورکلی بتاؤں. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا بجٹ پاس ہوگا نا، ٹھوک بجا کے لیجسلیشن بھی پاس ہوگی، اور ایسی کئی ہزار لیجسلیشن آنی پڑی نا، ہزاروں لے آئیں گے. جوڈیشل والی جو ہے، اس کے علاوہ بھی آئیں گی جو پاکستان میں اپنے انٹرسٹ کے لیے پر نکالے گا، ہم کاٹ دیں گے قانون کے تحت. سمپل از دیٹ. لیٹس بی ویری بلنٹ اینڈ اسٹریٹ. سو وہ نمبر تو تبھی پورے ہوتے ہیں جب مولانا فضل الرحمان ہیں. وہ بھی میں نے سنا تھا کل، آپ نے کہا تھا کہ وہ میں تو سر میں نے کہا تھا کہ سر ان کا ایک گانا ہے مولانا آ رہا ہے. میں نے کہا تھا سب اپنی گاڑیوں میں لگا دیں، کیونکہ دیکھیں جمہوریت ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری، اور آئین اور قانون کا پہیہ چلتا ہی تب ہے جب مولانا صاحب اس گاڑی کے اندر ٹائر لگا دیں. بالکل. تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اٹس اے نو برین ہے کہ وہ ان کا تو ڈن ڈیل ہی ہے. میں تو گانا اسی لیے سر میں نے بھی آج CD لگوا دی ہے، اس کو کہا یو پی میں ڈال دو. اچھا، لیکن نمبر پھر بھی کم ہے. سر یہ آپ کہہ رہے ہیں تو یو تھنک کہ ہو گئے ہیں، اور وہ آئی ایم ناٹ تھنکنگ سر، آئی نو. یو نو کہ ہو گئے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں یہ پتہ ہے آپ کو؟ جو سر آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ بیچارے جو ہیں آج سے ان پہ کرٹیسزم شروع ہے؟ وہ ٹرولنگ سے لوگ ڈرتے ہیں، ہم تو ڈرتے نہیں ہیں. آپ اور میں وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. لیکن ہو گئے سر. ایسی جتنی لیجسلیشن آئیں گی سب ہوگا.
اچھا. ٹھوک بجا کے ہوگا, اور اب زور زبردستی سے بھی ہم کریں گے. تو یہ لیجسلیشن آپ کے خیال میں بس یہ اسی ہفتے میں آ جائے گی جو اتنا زیادہ یہ حکومت اور اتحادی ان کے اگر سر بارش نہیں آئی اور موسم خراب نہیں ہوا تو اسی ہفتے لے آئیں گے. اسی ہفتے ہو جائے گی اور دونوں ہاؤسز سے پاس ہو جائے گی. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے سر. آج کل ہم سنڈے کو آئے ہوئے اسلام آباد تو آئی واز ناٹ ہیئر فار ڈرنکنگ کافی. دیر مسٹ بی اے ریزن. وجہ ہے کہ آپ آئے ہیں اور بڑے عرصے بعد آئے ہیں. نہیں تو میں ایک دن پہلے گیا تھا, لیکن یوزلی سنڈیز کو آئی ایم ان کراچی. تو میں سنڈے کو آیا, مجھے کسی نے پوچھا تو میں نے کہا کافی پینے تو نہیں آتا, کافی مجھے وہاں بھی ملتی ہے. ہاں سو انڈرسٹوڈ نا سر. دیکھیں یہ میرا آپ کا سر یہ اینکر کا کام ہے. میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کا اینکر بن جاؤں گا, میں سوال آپ کیوں اینکرنگ ہے, آپ کہیں دس از مائی جاب, میں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں لیجسلیشن از مائی جاب, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, ول بی ڈن. اور جب یہ لیجسلیشن ہوگی تو جو بھی جوڈیشل ریفارمز آئیں گے ان کے ذریعے جو ہیں وہ موجودہ چیف جسٹس آگے رہیں گے چند سال یا کچھ اور رہے گا؟ نظر کیا آ رہا ہے آپ کو؟ بس اب ایک گولی ہے, ایک کندھا ہے, ایک نشانہ ہے اور کئی ہدف ہیں, سب پورے ہو جائیں گے. ایک گولی کریں نا. ایک کندھا ہے, ایک گولی کندھے پہ رکھی, ٹارگیٹ لیا, ہدف یہ سارا بھی ہے. تو ایکسپرٹ گولی چلائے گا, کندھے چلائے گا, گولی لگے گی, وہاں سے لگتے ہی سب کچھ پورا کر کے گولی گر جائے گی مٹی. کندھا کس کا ہے؟ کندھا تو ہمیشہ جمہوریت کا ہوتا ہے. سو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے سمجھ آ رہی کہ یہ لیجسلیشن کے ذریعے وہ ایک گولی ہے, اس کے ذریعے جتنے بھی مسائل جو ہیں ایسے بہت سارے مسائل ہم آگے لیجسلیشن کرتے رہیں گے. میں تو آپ کو جس دن میں نے اوت لیا تھا اس دن میں نے کہا تھا کہ یہاں سے اب لیجسلیشن وہ ہوگی جو آج تک پاکستان نے سنی نہیں تھی. I was clear that day only. اور اس لیجسلیشن یہ چلے الیکشن, تو مجھے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس نمبرز ہو گئے ہیں. یعنی آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہو جائیں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ گورنمنٹ پہ آ گئے ہیں. آپ کی اپنی ایک خبر ہوتی ہے, آپ کی اپنی خبر ہوتی ہے, لیکن میں اس طریقے سے اور یہ کہ وہ لیجسلیشن ہو جائے گی, اس میں 2/3 کے تھرو ہو جائے گی, جلدی ہو جائے گی, اور اس سے جو بھی اہتاب حاصل کرنے ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے. بالکل صحیح ہے, 99.9% بالکل. باقی تو گارنٹیڈ از اللہ میاں 99.9%. تو جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ کون سے مسائل ہیں جو حل ہو جائیں گے؟ سر پاکستان کو جو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے اپنے گھر کی جاگیر سمجھ کے چلا رہے ہیں, اپنے انٹرسٹ کے لیے, اپنے کاروباروں کے لیے, اپنی پاپولیرٹی کے لیے, رائٹ اور رانگ فیصلوں کے تحت. اور ہم واحد ملک ہیں جو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں لاتے, ہم ڈھونڈ کے لاتے ہیں رانگ پرسن فار دا رائٹ جاب. ٹھیک ہے, ڈھونڈ کے لاتے ہیں. ایک ناکام آدمی کون ہے, نالائق آدمی, اس کو کرسی بٹاؤ کیونکہ بڑی کام کی کرسی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ سر, وہ سارے مسائل ریزالو ہو جائیں گے. ہمیں SIFC کے تحت ہی کوئی آگے منصوبہ اچھا نظر آ رہا ہے, اور اس کے اندر اچھی خبریں جب میں نے کہی تھیں تو وہ کچھ آ بھی گئی ہیں, کچھ آ بھی رہی ہیں. ویری پرومسنگ. ہمارے جیسے لوگ باہر چیزیں بیچ کے واپس ملک میں لا رہے ہیں ٹو انویسٹ. سو SIFC از دا وے فارورڈ. دیٹس اباؤٹ اٹ. اور PTI کا کیا ہوگا؟ PTI سر جیسے باقی پولیٹیکل پارٹیاں اگلے الیکشن میں ہوں گی, صوبائی, گلی گوچوں کی, علاقوں کی, ویسے یہ بھی ایک پارٹی ہوگی جسٹ لائک MKM. تو اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ کے خیال میں یہ کوئی 5 سالہ پروگرام نہیں ہے, جو کچھ ہونا ہے وہ ابھی چند ہفتوں میں ہو جائے گا؟ چند ہفتوں میں تو نہیں میں کہہ سکتا سر, چند مہینوں میں ہو جائے گا سر. سارا کچھ ہو جائے گا. ہاں مطلب ہر مہینے کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. 2-3 مہینے میں ریپ اپ کریں سر. اب ہم بھی تھک گئے ہیں, روز کبھی ٹھنڈی کافی پینی پڑتی, گرم کافی ایک آپ پئیں, چیپٹر کلوز کریں. ویسے صاحب آپ کو یہ سارا کچھ آپ اتنے کانفیڈنس سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں, آپ کا کیبنٹ میں نہیں بیٹھتے, آپ ان کی کور کمیٹیز میں نہیں بیٹھتے, بٹ آپ اتنے کانفیڈنس سے یہ سارا کچھ کہ کوئی نہیں کہتا اتنے کانفیڈنس. سب کہتے ہیں جی ہوگا, شاید دیکھیں انشاءاللہ, بٹ یو آر سیئنگ کہ نو ایسا ہی ہوگا. بات تو دیکھیں, جب میں شروع میں ٹی وی پہ آیا نا, جب میں نے اسٹارٹ لیا تو آپ بھی ان میں سے میرے جن کو آپ کوالیفائی کرتے ہیں کہ اس کا شو کریں گے, اس کا شو, آپ بھی ان میں سے تھے. آپ کانفیڈنٹ تھے نا. آج میں آپ سے مل رہا ہوں, آپ آج بھی اتنے کانفیڈنٹ جتنا 5 سال پہلے تھے, تو اللہ نے کچھ آپ کو دیا ہے. ٹھیک ہے, سو اسی طریقے سے میں کانفیڈنٹ اس لیے ہوں, اسی لیے میں نے کسی پارٹی کو جوائن اس لیے نہیں کیا صاحب کہ جوائن کرتا آدمی لیڈر کے ویژن کے اوپر, یا تو لیڈر لیس ملک ہے. تو I feel myself personally, I'm not trying to boost myself, but I feel that I'm far superior than what they think. At least میں ڈیلیور تو کر رہا ہوں.
جو کام میرے سے میں آتا ہے پاکستان کے لیے میں کر دیتا ہوں. تو یہ جو کانفیڈنس جس سے آپ بات کر رہے ہیں فیصل صاحب, اس میں کیا آپ اتنی کانفیڈنس سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا؟ دیکھیں فواد صاحب, میرے خیال سے قبل اس وقت بات ہے, لیکن مجھے لگتا ہے اسی ڈائریکشن میں, جب وہ ڈائریکشن آپ اوائڈ کرنا چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکتے. سچویشن ہے آگے ایسی چیزیں انفولڈ ہو جائیں گی کہ اینڈ آئی تھنک خان صاحب نوز اباؤٹ اٹ اینڈ ہی از پریپیئرنگ ہمسیلف فار اٹ. اور فیض حمید صاحب جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں. صرف وعدہ معاف گواہ بن جائیں, وہ الٹے بن کے کھڑے ہو جائیں, وہ ڈکشنری لکھ دیں, وہ حلف لے لیں, وہ عمران خان صاحب کو یا کسی کو, یا مجھے آپ کو پھانسی پہ چڑھا دیں, ان کا کورٹ مارشل پہ کام ختم نہیں ہوگا. اور وہ لنکیج جو ان کی خان صاحب سے وہ آپ کے خیال میں اسٹیبلش ہو رہی ہے؟ بالکل لنکیج نہیں ہے سر, خان صاحب میں نہیں ہے لنکیج, وہ لنکیج آئین اور قانون کے ٹھیکیداروں تک بھی جا رہی ہے, سیاسی لوگوں تک بھی جا رہی ہے, اینکرز تک بھی جا رہی ہے, میڈیا ہاؤسز تک بھی جا رہی ہے, کاروباریوں تک بھی جا رہی ہے. وہ بہت وائڈر گیم ہے, یہ پاور گیم ہے. اس پاور گیم کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کے ساتھ تھا تو وہ مراد سعید کے ساتھ تھا تو ایک آدمی مر گیا تو یہ ہو گیا. نو اٹس اے بگ وائڈر گیم, اٹس اے پاور گیم. اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈسکلوجرز آئیں گے اس میں یہ آپ کا چانس ہی نہیں ہوگا کہ آپ کنونشنل کورٹس میں جائیں. تو میڈیا ہاؤسز کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ سر دیکھیں میڈیا ہاؤسز میں اینکرز کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ دیکھیں آپ دیکھیں نا, somebody is on the run, یا فیض حمید پہ ایک تھے تو وہ کانٹیکٹ موجود ہے, ان سے کیا کرا رہے تھے. سو وی آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہر کوئی ایجنڈا ڈریون ہوتا ہے, کسی کی لائکس ہوتی ہے, کسی کی ڈس لائک ہوتی ہے, کوئی پی ٹی آئی کو پسند کرتا ہے, کوئی نون لیگ کو پسند کرتا ہے, وہ ایک الگ ہے. کئی دفعہ کچھ لوگ ایجنڈا ڈریون ہو جاتے ہیں, میڈیا ہاؤسز ایڈورٹائزمنٹ کے تحت کاروبار کرتے ہیں, انکلائنڈ ہو جاتے ہیں, ڈکلائنڈ ہو جاتے ہیں. سو دس از ویری نارمل ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے بزنس مین. مجھے بھی آپ کہیں کہ اگر آپ مجھے ایڈز دے رہے ہیں, فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں, تو میرا انکلائن آپ کی طرف ہو جائے گا. میں دھندا کرنے بیٹھا ہوں, خیرات کرنے تو نہیں بیٹھا. وہ تو ایک بزنس ماڈل ہے, ساری دنیا میں ایسی ہوتا ہے. لیکن جب آپ کانسپریسی کا حصہ بن جائیں, اب میں نام نہیں لے سکتا, ایک اینکر ہیں, چائنیز کاپی ہیں وہ شاہ رخ خان کی, تو کیا کہتے ہیں, وہ پہلے والد بناتے رہے فیض کو, پھر انہوں نے بہت دفعہ, پہلی دفعہ ہوا کہ انہوں نے ایک اور والد بنانے کی کوشش کی, وہ اس بار والد نہیں بن سکے. سو دیر آر لاٹ آف نیمس, اس میں کچھ فیمیل کیریکٹرز بھی آئیں گے. سو اٹس اے پاور گیم, انیوژل, اٹس نارمل. بٹ یہ جو جن کے آپ لے رہے ہیں, اور میں ظاہر بات ہے میں آپ سے نام نہیں پوچھوں گا, میں بتاؤں گا بھی نہیں, کچھ پہ پردہ رکھوں گا, کچھ خواتین ہیں, لیکن میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ یہ جو بھی آپ جن کی طرف ریفر کر رہے ہیں, یو آر سیئنگ کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی آپ ساتھ استعمال ہو گئے, ایک ہوتا ہے کہ یو آر کنیکٹڈ. سو یہ جو لیگل ایشوز چل رہے ہیں, جو قانونی ایک شکنجہ جو فیض حمید صاحب کے گرد تنگ ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام لوگ جن کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں انکلوڈنگ میڈیا ہاؤسز, وہ قانونی شکنجے, میڈیا ہاؤسز انڈیویجولس, لیکن وہ قانونی شکنجے میں آئیں گے. سر کچھ اچھے بچے کوئی پیروں پہ آ گئے ہیں, کوئی معافیا مانگ رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, کچھ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں, کچھ کا تو بھی سراغ لگا نہیں, تو سامنے خود ہی آ گئے ہیں. سو لیٹس سی, مطلب دے آر irrelevant اتنی بڑی گیم کے. اوکے, سو فائنل کوسچن فیصل واڈر صاحب, یہ جو کچھ ٹریگر ہوا ہے کل سے, کل جلسہ ہوا, آج گرفتاریاں شروع ہو گئیں, 2/3 کی بات ہو رہی ہے, لیجسلیشن کی بات ہو رہی ہے, آپ کے خیال میں 8 سے لے کر اگلے ہفتے 10 دن میں پاکستان میں جو ایک پورا سیٹ اپ ہے اس میں بڑی میجر قسم کی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں؟ از دیر سم ویری میجر ویک دیٹ لائز اہیڈ؟ دیکھیں جب میں جا رہا تھا ملک سے باہر تو میں نے کہا تھا کہ سپٹمبر اکتوبر جو ہے وہ بڑی گرم سیاست ہوگی. میں آج بھی آپ کو آپ نے کہا تھا, مجھے یاد ہے, آپ کے شعبے بھی کہا, بالکل مجھے یاد ہے. تو وہ گرم سیاست کو انجوائے کریں, ٹھنڈا موسم ہوگا, گرم کافی ہوگی, گرم سیاست ہوگی, لیٹس انجوائے. فیصل واڈر صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین گفتگو سن رہے تھے آپ, فور اکتوبر کانسیکوینشل ویکس ہیں, منتھس ہیں فیصل واڈر صاحب کے مطابق, اور بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے, بہت کچھ ہونا شروع ہو گیا آلریڈی. اب دیکھتے ہی ہیں کہ معاملات آگے کس طرف جاتے ہیں, اور جن ڈیولپمنٹس کی طرف فیصل واڈر صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہ کب اور کیسے جو ہیں وہ ایکچولی میٹیریلائز ہوتی ہیں. ویل ٹیک اے شارٹ بریک, واپس آئیں گے تو چیف جسٹس نے بھی آج کچھ بڑی اہم باتیں کی ہیں. بڑا سوال, ول ہی اسٹک اراؤنڈ یا معاملات کسی اور طرف جا رہے ہیں؟ آفٹر دس بریک. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے بھی آج کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. آج عدالت میں پروسیڈنگز کے بعد انہوں نے کچھ جرنلسٹ سے بھی گفتگو کی. اس میں انہوں نے کیا کہا ذرا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, پھر 2 مہمانوں سے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اپنے گفتگو میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ جو وہ نئے عدالتی سال کی تقریب تھی اس کے اختتام پہ انہوں نے بات کی.
ان سے پوچھا گیا کہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام جج صاحبان کی عمر بڑھا دی جائے تو آپ بھی ایکسٹینشن لینے پر متفق ہیں. تو اس پر چیف صاحب نے جواب دیا کہ رانا ثناءاللہ صاحب کو میرے سامنے لے کر آئیں. ایک میٹنگ میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے بات ہوئی تھی جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور اٹارنی جنرل بھی تھے, لیکن اس میٹنگ میں رانا ثناءاللہ نہیں تھے. اس میٹنگ میں وزیر قانون نے کہا تھا کہ تمام چیف جسٹسز کی مدت ملازمت میں توسیع کر رہے ہیں, تو میں نے انہیں کہا کہ باقیوں کی مدت ملازمت میں تو توسیع کرنی ہے تو یہ آپ کا اختیار ہے, لیکن میں اپنے لیے توسیع نہیں لوں گا. مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کل میں زندہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا. اب یہ آج چیف صاحب نے ذکر کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جوڈیشل پیکیج ہے, جو لیجسلیشن ہونی ہے, اس کے لیے بھی تیاریوں عروج پر ہیں. تو معاملہ ہے کیا, کدھر جا رہا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے دو بہت ہی ویل انفارمڈ جرنلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں, جناب اسعد ملک صاحب اور جناب عمران وسیم صاحب. دونوں کا بہت شکریہ. آپ کو کیا لگ رہا ہے چیف صاحب کہ یہ اس کے بعد کلیئرٹی ہو گئی ہے کہ وہ نہیں رہ رہے اور جا رہے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہا ہوں. اچھا. اور دوسرا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحبان کی توسیع کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کا اگر ٹینور مختص ہوتا ہے تو میں گھر چلا جاؤں گا. کیا اگر سارے ججز کا جو ہے وہ 3 سال ریٹائرمنٹ ایج بڑھائی جاتی تو پھر کیا چیف جسٹس صاحب پھر بھی گھر جائیں گے اور نہیں لیں گے وہ اور وہ ریٹائر ہو جائیں گے؟ تو اس میں تھوڑا سا ایک ایمبیگوٹی ہے, کیونکہ جو پہلے بھی بات ہوئی یہ معاملات تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپریل سے شروع ہوئی ہیں. اپریل میں یہ معاملات آئے, ایک ڈرافٹ بنا, پرپوز, کچھ ایک کمیٹی بنی, کچھ پرائیویٹ وکیل تھے. مئی کے شروع میں جو ہے وہ ریزرو سیٹوں پہ ایک 78 سیٹیں جو تھیں, جو مخصوص نشستیں, ان کو اسٹے دے دیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل کو کنوے کیا کہ جی میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوں. پھر اس کے بعد جب فل کورٹ جب کمیٹی لارجر بینچ ریزرو سیٹ میں, اس میں چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ کمیٹی کے اندر بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ حکومت ایک لا رہی ہے جوڈیشل پیکیج اور کانسٹیٹیوشن ججز چیف جسٹس کی ٹینور مختص کر رہی ہے, تو ہم میں سے جو جتنے چیف جسٹس ہیں, میں بھی اور آپ جتنے جو چیف فیوچر کے چیف وہ اس بینچ کا حصہ نہ ہو. لیکن بات پھر یہ ہوئی کہ فل کورٹ بنے گا, کیونکہ جیسے منیب کی اور تھی, تو پھر آخر میں 2-1 سے. تو آپ کے خیال میں ابھی کلیئر نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی بھی کلیئرٹی نہیں. ادروائز حکومت یہ جوڈیشل پیکیج لا کیوں رہی؟ اگر جوڈیشل پیکیج یہ کس چیز کے لیے حکومت, اور 12 جولائی پہ اتنا ریئیکشن کیوں ہے حکومت کا؟ اگر چیف جسٹس قاضی فیصل گھر جا رہے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ اس نظام کی جو موجودہ نظام ہے اس کی گارنٹی ہی چیف جسٹس قاضی فیصل ہے. اس کے علاوہ تو آپ نے دیکھا ہوگا خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں وہ کہ جی پی ٹی آئی کی تو بڑی یقین ہے کہ جی ہم مسئلہ کچھ اور. عمران وسیم, آپ کا کیا اس پہ ہے, ابھی تک انفارمیشن ہے یا آپ کا سینس کیا کہہ رہا ہے کہ چیف صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے, یا جس طرح آپ اسناد کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملہ ایسا ہی رہے؟ دیکھیں فاضل صاحب, میں تو اس پہ یہ ٹیک لوں گا کہ آپ جو چیف جسٹس قاضی فائز کا سٹیٹمنٹ ہے, ایک تو آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ اس سے پہلے جو ڈیمانڈ کی جاتی رہی کہ چیف جسٹس خود ایسا سٹیٹمنٹ جاری کر دیں, کوئی اعلامیہ جاری کر دیں تاکہ جو ابہام ہے وہ ختم ہو جائے, لوگ سوالات نہ اٹھائیں. تو یہ پہلی مرتبہ ہے کہ قاضی فیصل صاحب کا صحافیوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا اور اس میں انہوں نے ان سوالوں کے اوپر لب کشائی کی ہے, خاموشی کو توڑا ہے. حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا کہ آپ چیف جسٹس سے پوچھیں کہ آپ نے ایکسٹینشن لینی ہے نہیں لینی. اب آج جو سوال ہوا اس پہ جو جواب آیا, آپ اس کو 2 چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھیں تو پھر تو کوئی بہام باقی نہیں رہتا. کیونکہ پچھلے دنوں ایک رانا ثناءاللہ کا سٹیٹمنٹ آیا جس میں رانا صاحب نے کہا تھا کہ قاضی فائصہ صاحب, حالانکہ اس ویڈیو سے کلیئر نہیں ہو رہا تھا, اس ویڈیو سے کلیئر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ قاضی فائصہ کو کوٹ کر رہے نہیں کر رہے. اس میں کہہ رہے تھے کہ اگر سب کو مل جاتی ہے تو پھر قاضی فائصہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آج جب یہ سوال ہوا تو یہی سوال ہوا کہ رانا ثناءاللہ کا بھی سٹیٹمنٹ ہے, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ تو اس میٹنگ میں تھا ہی نہیں, آپ اسے میرے سامنے لے آئیں. تو سینس کیا ملی؟ تو سینس یہ ملتی ہے کہ جب وہ رانا ثناءاللہ کی عدم موجودگی کی بات کر رہے ہیں, ان کو سامنے لانے کی بات کر رہے ہیں, تو اس سے سینس یہی مل رہی ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ قاضی صاحب ٹھہریں گے, آپ کے خیال میں جو انہوں نے کہا ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جا رہے ہیں. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ رانا ثناءاللہ والے سٹیٹمنٹ کو ملا کے دیکھیں, اس رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اگر سب کو ملتی ہے تو قاضی فائصہ بھی لے لیں گے. جب آج ان سے یہ سوال ہوا انہوں نے کہا کہ وہ تو تھے ہی نہیں. مجھ سے جب کہا گیا وزیر قانون کی طرف سے کہ ہم ججز کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے اس میں اضافہ کر رہے ہیں,
اس میں چیف جسٹس کی بھی ریٹائرمنٹ ایج میں اضافہ ہو جائے گا. تو قاضی فیصل نے کہا میں نے ان سے کہا کہ میرے لیے کیا کر رہے ہیں باقی سب کے لیے کر رہے ہیں. اچھا تو یعنی اس کا اساس کا مطلب ہے آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ لیجسلیشن آنے والی ہے. نہیں اس کا مقصد نہیں ہے نا. دیکھیں پھر جوڈیشل پیکیج کا کیا, آپ ایک فیوچر کا چیف جسٹس 3 سال آنے والا ہے, اس سے پہلے آپ اس کو کیوں افینڈ کریں گے؟ آپ جس قسم کی یہ پیکیج میں باتیں ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے ہر روز بل آ جاتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس میں آپ ازیوم کر رہے ہیں اس کا یہ مقصد ہوگا. میرے خیال میں چیف جسٹس قاضی فیصل جو ہے, اگر ہر جج کی, ہائی کورٹ کے جج اور سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ ایج جو ہے وہ بڑھائی گی, وہ لے لیں گے, وہ لے لیں گے. آپ سارے لا رہے ہیں, آپ اگری نہیں کر رہے. نہیں میں ساری اس بات پہ لا رہا ہوں کہ اگر کوئی جوڈیشل پیکیج آنا ہے نا, جو جوڈیشل کمیشن میں بات ہوئی تھی وہ ججز کی ریٹائرمنٹ ایج بڑھانے کے ساتھ ساتھ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے اس پہ بھی ہوئی تھی. سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے بھی کوئی چینجنگ کرنی تھی تاکہ احتساب کا ایک مؤثر نظام ہو. تو این ممکن ہے کہ جوڈیشل پیکیج آ جائے اور اس میں کافی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جوڈیشری کے حوالے سے, صرف ججز کی ریٹائرمنٹ ایج کی معاملہ نہیں ہوگا. اس میں چیف جسٹس کی تعیناتی بھی ہو سکتی ہے, اس میں سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتیوں کا پروسیس بھی ہو سکتا ہے. اس میں جو پارلیمانی جو کمیٹی ہے اور جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کو ایک کرنے کا بھی اس میں تجویز ہے کہ دونوں فورم ایک ہو جائیں. چلیں اب اس کو دیکھتے ہیں کہ نمبرز میں آتے ہیں کہ نہیں آتے. تھا اس میں 20 آرٹیکل تقریباً تھے جن پہ امینڈمنٹ کرنی تھی ریلیٹڈ ٹو جوڈیشری. یہ اتنا بڑا پیکیج ہے اور لینتھی ایک ڈرافٹ تھا پرپوز جو مئی میں تھا. تو اب یہ اگر چیف جسٹس موجودہ جا رہے ہیں تو پھر کیسے, کیا وجہ ہے کہ جیسے منصور علی شاہ تو ابھی یعنی کہ ابھی چیزیں جو ہیں وہ ایک چیز ایڈ یہ کر لیں کہ قاضی فیصل صاحب سے تو ایکسٹینشن کا مانگا جاتا ہے کہ وہ کلیئر کر دیں کہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں نہیں چاہتے. اب تو جو سپریم جوڈیشل کونسل کے کوڈ آف کنڈکٹ ہیں وہ بڑے واضح ہو چکے ہیں. کسی جج پہ الزام لگے وہ اپنا جواب دے سکتا ہے. جیسے جنگری صاحب سے جواب کیوں نہیں مانگا جاتا, جیسے شہزاد ملک صاحب سے جواب کیوں نہیں مانگا گیا, صرف قاضی فیصل صاحب سے کیوں جواب مانگا جاتا؟ امپورٹنٹ نقطہ ہے. وقت میں ختم ہو گیا, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین معاملات جو ہیں وہ ایک بڑے ہی کروشل موڈ پہ آگے, میرے خیال جو ہے وہ اگلے چند دنوں میں بہت چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.